السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج 9 صفر المظفر 1448 ہجری۔ گزشتہ جمعے یکم صفر المظفر دے بارے غلطی نال کیا گیا 2 صفر سی، اج 9 صفر المظفر ہے 1448 ہجری، اور جولائی دی اج 24 تاریخ ہے سن 2026 عیسوی۔ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیتے گئے 3 سوالات دا تذکرہ خطبات جمعہ دے اندر جاری و ساری ہے، جدے وچوں اج دوسرا ہی خطبہ ہے اور دوسرا ہی سوال ہے کہ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سانو اے دسو کہ ذوالقرنین دا کی واقعہ، کی قصہ، کی کہانی، کی ماجرا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دا جواب 16واں پارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 83 تو لے کے 101 نمبر آیت تک اللہ نے اس دا جواب ارشاد فرمایا۔ لیکن پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لو، ذوالقرنین اس دا اصل نام نہیں سی، اس دا نام جو تاریخ دیاں کچھ کتاباں میں جو اصل ملتا ہے وہ ہے سائرس۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو سکندر اعظم سی جس نے ساری زمین دا چکر لگایا یہ ہوئی ذوالقرنین سی، لیکن کچھ مفسرین نے اس کا انکار کیتا ہے اور کچھ توجیحات پیش کیتیاں نے۔ وہ کہتے ہیں جی ذوالقرنین اور سکندر اعظم ایک شخص نہیں بلکہ الگ الگ شخص نے۔ پہلی بات یہ ہے ذوالقرنین مسلمان سی، سکندر اعظم مسلمان نہیں سی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ساری زمین تے پھری ہے لیکن وہ زمین دے مشرق و مغرب تک نہیں جا سکیا، جدوں کہ ذوالقرنین نو اللہ نے زمین دے مشرق اور مغرب تک جان دی بھی سعادت اور شرف عطا فرمایا۔ اس واسطے سکندر اعظم اور سی، ذوالقرنین سائرس نام دا اے بندہ ہے، اے بندہ اور ہے۔ اس دا نام ذوالقرنین کیوں ہے؟ ذرا دو تین اقوال سن لو۔ اے لفظ قرن، کاف رے نون، قرن، اس دے کچھ معنی نے۔ قرن دا معنی کنارہ بھی ہوندا ہے، قرن دا معنی سنگ بھی ہوندا ہے۔ یعنی بعض مفسرین کہندے نے کہ ذوالقرنین دا نام ذوالقرنین اس واسطے سی کہ انہیں مشرق و مغرب دو کناریاں تک چکر لگایا ہے، دو کناریاں والا ہون دی نسبت نال اس دا نام اللہ نے ذوالقرنین پکاریا۔ اور دوسری وجہ یہ دستے ہیں کہ یہ سر وچ ایک چھوٹی جی سنگ نما ہڈی جو کہ نمودار ہوندی سی، اس واسطے دو سنگاں والا اس نسبت نال بھی اس نو ذوالقرنین کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی خاص زمانہ مورخین اور مفسرین نے متعین نہیں کیتا، لیکن اینا ضرور دستے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے درمیان وچ کوئی وقت ایدا وقت، یعنی ابراہیم اور موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے درمیان ایک کسی زمانے وچ آیا ہے۔ یہ ہے اس دا کچھ تاریخی بائیو ڈیٹا، اس دیاں کچھ تاریخی معلومات۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن وال چلیے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر تواڈے کول ذوالقرنین دے بارے سوال کردے نے، تسی اعلان کر دیو، جواب دے دیو، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ آ جاؤ میں تانوں اس ذوالقرنین دا کچھ ذکر پڑھ کے سنا دیاں۔
انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ اللہ فرماندے نے اساں اینو زمین دے اندر تمکن یعنی بادشاہی عطا فرمائی سی، وآتیناہ من کل شیء سببا، ہر شے اور ہر سبب اساں اینو آپ مہیا کیتا سی۔ اے سبب جو اللہ ذوالجلال نے اینو مہیا کیتے سن، او اسباب کیڑے کیڑے نے؟ بعض مفسرین کہندے نے اینو ساریاں بولیاں بھی آوندیاں سن، ایدے کول اسلحہ بھی سی، اینو ساریاں بولیاں بھی آوندیاں سن، جتھے جنگ کرنی ہوندی سی اس بولی وچ اس دشمن نال اوتھوں دی بولی وچ گل کر لیندا ہوندا سی۔ فرمایا وآتیناہ من کل شیء سببا، ایدے کول اسلحہ بھی ہے، ایدے کول روپیہ پیسہ بھی ہے، ایدے کول وافر جنگی سامان بھی ہے، اینو ہر قسم دی بولی بھی آندی ہے۔ اللہ فرماندے نے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اساں اینو ہر قسم دے وسائل عطا فرمائے، ہن نے انہاں وسائل نو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، سوچدا ہے کیوں نہ ہوئے میں زمین دا چکر لگاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حامیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا۔ سوچ کے نکلیا کہ ویکھاں میں اللہ دی زمین دا چکر تے لگا کے دیکھاں، چلدیاں چلدیاں فرمایا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اس جگہ تے پہنچیا جتھے سورج غروب ہوندا ہے، مغرب الشمس سورج دے غروب ہون دی جگہ تے پہنچیا۔ اللہ فرماندے نے وجدہا تغرب فی عین حامیۃ، انہیں سورج نو ویکھیا جویں ایک پانی دے چشمے وچ غروب ہو رہا ہے، کول ہی ایک پانی دا چشمہ ہے، او دے وچ چیکڑی مٹی دی وجہ تو پانی ایسا ہو چکا ہے کہ جویں چکڑ ہوندا ہے، اور جدو پانی دے کول چشمے دے کول کھلوتے ہوئیے تے سورج غروب ہوندا ہوئے تے انج معلوم ہوندا ہے کہ جویں سورج پانی وچ غروب ہو رہے۔ فرمایا انہیں انج دا منظر ویکھیا، تغرب فی عین حامیۃ، ایک کچڑ والے چشمے دے اندر سورج غروب ہو رہا ہے، اور پھر اللہ فرماندے نے وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اس مغرب دے اندر اس ذوالقرنین نے ایک قوم دیکھی، کچھ انسان دیکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اے ذوالقرنین اے جڑی قوم تینوں زمین دے مغرب وچ نظر آ رہی ہے نا، اے اساں تیری محکوم بنا دیتی ہے، اے ساری قوم تیرے تابع کر دیتی ہے، اور کرنا کی ہے اما ان تعذب، جنوں دل چاہے نہ جو سزا دے لئی، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تے جدے نال چاہی نیکی والا سلوک کر لئی۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من آمن
الحسنى اللہ فرماندے نے اساں انہوں جدو اختیار دیتا بھائی اینا جو جنوں دل کرے سزا دے لی جیڑا آنکھے نہ لگے پالے لمیا کوئی لحاظ نہ کری اور وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا جدے نال چاہیں نیکی کریں احسان کریں یہ سارے تیرے تابع نے تینوں کوئی اگوں سی نہیں کرن لگا کوئی تیرے کو بولن نہیں لگا تے ذوالقرنین کی کہندا ہے اما من ظلم فسوف نعذبہ جیڑا اس قوم وچوں ظلم کرے گا میں بھی انہوں سزا دیاں گا ثم یرد الی ربہ پھر جدو اپنے رب وال جائے گا فیعذبہ عذابا نکرا پھر رب بھی انہوں بڑا سخت عذاب کرے گا وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا تے جیڑا بندہ ایماندار ہوئے گا تے چنگے عمل کرے گا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ذوالقرنین کہندا ہے جڑا ظالم ہوئے گا وہ میرے کو بھی سزا پائے گا میرے کو بھی نہیں بچ سکے گا تے جدو رب وال جائے گا اتھوں بھی عذاب ہوئے گا تے جڑا نیک ہوئے گا عمل اچھے کرے گا ایمان والا ہوئے گا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى او دے واسطے تے پھر بڑی اچھی جزا ہے او دا بدلہ نیکی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے ثم اتبع سببا پھر انہیں اپنے ذرائع نو استعمال کرنا شروع کیتا اپنے وسائل نو استعمال کرتا ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا اللہ فرماندے نے پھر انہیں اپنے ذرائع نو استعمال کیتا پہلا تے سورج دے غروب ہون دی جگہ تے گیا سی تے ہن سورج دے طلوع ہون دی جگہ تے چلا گیا سورج دا مطلع جتوں سورج طلوع ہوندا ہے اللہ اکبر حالانکہ مشرق بھی اللہ دا تے بولو مغرب بھی کیوں بھی سورج چڑھدا بھی اللہ دی مرضی نال تے غروب بھی رب المشرقین و رب المغربین آکھو نا سبحان اللہ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان دعا مغرباں دا وی او رب دعا مشرقاں دا وی او رب کتے فرمایا رب المشرق والمغرب لا فاتخذه وکیلا کتے فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب مشرق تے مغرب دا بھی او رب مشرقین و مغربین دا بھی او رب مشارق و مغارب دا بھی او رب دنیا تے جننے مشرق نے جننے مغرب نے سارے او دے قبضے چ کی آندے اللہ تو کوئی شے اولے انج تے کئی لوگ کی آندے نا فلانے صاحب نے سورج دے اتے بوٹی پھنی سورج دے بوٹی پھنی اور کتے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی اے حدیث دا درجہ دے کے میرے مصطفیٰ وال گل نو منسوب کر کے طرح طرح دیاں سورج دے بارے گلاں کیتیاں گئیاں جی ایک بندہ سی انہیں آ کے اللہ دے پیغمبر نو شکایت کیتی
اے اللہ دے نبی بلال کو اذان نہ پڑھایا کرو، یہ بلال جڑا ہے نا یہ توتلا ہے، شین دی جگہ تے سین پڑھدا ہے، اشہد اللہ دی جگہ تے پڑھدا ہے اشہد اللہ، یہ کو اذان نہ پڑھایا کرو۔ اخی اللہ دے نبی نے منع کر دیتا، بلال نے اذان نہ پڑھی، دینی کوئی نہ چڑھیا جی۔ اللہ دے نبی نے بلال دا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بلال دا ترلا ماریا، بلال تو اذان پڑھ، تو پڑھے گا تے سورج نے آنا ہی نہیں، تے سورج نہیں نکل۔ اللہ اکبر، بلال نے اذان پڑھی تے پھر سورج نکلیا، جھوٹو جھوٹ چتالیا، ایڈا وڈا جھوٹ جویں بلی نو آکھو اونٹ۔ اور میں کیڑیاں کیڑیاں کہانیاں سناواں، بس یہ دعا ہی کر سکنا اللہ ذوالجلال والاکرام سنان والیاں، کڑن والیاں، لکھن والیاں، پڑھن والیاں ہدایت دی دولت دی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ سورج کدے قبضے چ کدے حکم نال چڑھدا ہے؟ اوے دو دیوے اسماناں اوپر تے گھر گھر چانن لاون، ہر ہر بندہ وہ جت ول جاوے، وہ نال برابر جاون، عابد زاہد وہ فاسق فاجر تے نافرمانی والے، سب سرکاری وہ لنگر کھاون، رب پالن ہارا پالے، وہ ذاتاں عملاں باجوں جے کر، وہ ود کٹ رزق پہنچاندا، پھر رب العالم او کھویں ستاندا تے رازق کیا نہ جاندا۔ تو مغربین مشرقین، مشرق مغرب مشارق مغارب، انہاں ساریاں دا مالک کون ہے؟ انہاں ساریاں دا رب کون ہے؟ صرف اللہ۔ لیکن اللہ جنوں چاہے جتھے چاہے بھیج دے، یہ گیا ہے تے اللہ دی مرضی نال، بولو کدی مرضی نال؟ اپنی طاقت نال نہیں گیا، یہ اللہ دی مرضی نال گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوتھے بھی ایک قوم ویکھی، اللہ فرماندے نے کذالک وقد احطنا بما لدیہم خبرا ثم اتبع سببا۔ اپنے ہور اسباب نو استعمال کرنا شروع کیتا ہے، ہور ذرائع تے وسائل استعمال کرنے شروع کیتے۔ اللہ فرماندے نے حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ ہون اے جڑا ذوالقرنین ہے نا، یہ ایسے علاقے دے اندر گیا، بین السدین، دو پہاڑ نے اور دو پہاڑاں دے درمیانی یہ علاقہ ہے، اور وجد من دونہما قوما، اتھے بھی ایک قوم دیکھی۔ اللہ اکبر، لا یکادون یفقہون قولا، کہ اتھوں دے رہن والے لوگ اونا دی بولی بھی نہیں سمجھتے، اونا دی بولی بھی ہو رہے ہیں تے انسان نے، لیکن اونا دے قد کاٹھ بھی ہور نے، اونا دیاں شکلاں بھی بڑیاں عجیب و غریب نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قوم کیڑی ہے؟ اے یاجوج تے ماجوج نے۔ یاجوج ایک کون نے؟ حضرت نوح علیہ السلام دے 3 بیٹے، چوتھا بیٹا تے غرق ہو گیا نا، کنان۔
اس تو علاوہ نوح علیہ السلام دے 3 بیٹے، یام، حام، یافس، حام، سام اور یافس، اے 3 بیٹے۔ یام تے اسے کنان دا نام سی، اے حام تے سام تے یافس، اے 3 بیٹے نوح علیہ السلام دے۔ جیڑا سام ہے اے او دی اولاد وچوں لوگ نے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک بندے دا نا یاجوج سی، او دی ساری اولاد یاجوج کہلائی۔ سام دی اولاد وچوں ایک بندے دا نام ماجوج سی، اے دی ساری اولاد ماجوج کہلائی۔ ہین تے انسان لیکن جتھے جاندے نے ہر شے دا صفایا ہی کر جاندے۔ سمندر سارے دا سارا چٹ، زمین دی مٹی ساری دی ساری چٹ، چرندے پرندے حیوان کھا جاندے نے، اتھوں تک کہ سپ تے ٹھوئیں بھی کھا جاندے۔ یہ کون نے؟ یاجوج تے ماجوج، اللہ اکبر۔ لیکن انہاں دے نال رہن والی کچھ قوم عام انساناں دی بھی ہے۔ ہن او ذوالقرنین دے اگے شکوا کردے نے تے کی کہندے نے، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فأعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما۔ لوکی کہندے نے اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے ذوالقرنین جی، اے بادشاہ جی، ایک یاجوج تے ماجوج دی قوم دے وس اسی پہ گئے آئے، بڑے ہی فسادی نے۔ مفسدون فی الارض، انہاں دے ہتھوں کسے شے دی خیر نہیں، سانوں تے تڑکو ہی رہندا ہے کہ سانوں ہی نہ کوئی نقصان پہنچا دین۔ جے ساڈے ول انہاں دا رخ ہو گیا، انہاں لقمہ ہی کوئی بنانا ہے تے خیر ساڈی کوئی نہیں۔ مفسدون فی الارض، بڑے ہی فسادی نے۔ اے ذوالقرنین صاحب، فہل نجعل لک خرجا، اسی کچھ تانوں چندہ شندہ نہ کٹھا کر دئیے، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ساڈے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار تے بنا دے، اسی کچھ چندہ شندہ تانوں کٹھا کر کے دینے ہاں تے آ یجوج مجوج تو ساڈی جان چھڑا تے اے انج کر کے چھٹ دیئے کہ ساڈے تے انہاں دے درمیان ایک، بولو تے صحیح، ایک دیوار بنا دے۔ ہن ذوالقرنین کی آندا ہے؟ میں شروع تو آکھیا ہے نا کہ ذوالقرنین تے سکندر اعظم چ فرق یہ سی، او مسلمان نہیں سی تے ذوالقرنین مسلمان سی۔ آ ویکھو ذرا، اللہ فرماندے نے قال ما مکنی فیہ ربی خیرا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تواڈے پیسیاں دی مینوں لوڑ کوئی نہیں، مینوں میرے رب نے جیڑی بادشاہی دتی ہے تواڈے پیسیاں نالوں مینوں چنگی ہے۔ کنے بادشاہی دیتی ہے؟ قالا، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی، جو مجھے بادشاہی دی ہے، فیہ، اس زمین میں، ربی، میرے رب نے، خیرن، وہ بہتر ہے۔ اس زمین وچ مینوں بادشاہی میرے رب نے دتی ہے، تواڈے پیسیاں نالوں مینوں چنگی مدد میں تواڈی کر دینا، پیسہ شیسا میں تواڈے کولوں کوئی نہیں جے لینا۔ اج تے جیڑا بھی نواں پروجیکٹ، جیڑا بھی نواں منصوبہ شروع ہوندا ہے نا، اوتھے روڈاں تے فلیکساں لگ جاندیاں نے، اتنے کروڑ کی لاگت آئے گی۔ ایڈے تسی جے خدا واسطے دے کرن والے ہو تے پھر دسن دی کادی لوڑ ہے؟ اللہ اکبر، اتنے ارب کی لاگت آئے گی۔
پر ایک ہی آندا ہے بنا میں دیاں گا پر تواڈے کولوں پیسہ نہیں لینا. بادشاہ تے ہویا نا. اللہ اکبر. ما مکنی فی ربی خیر، میرے رب نے جو مینوں دتا ہے دے نالوں بہتر ہے. فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما. پیسہ شیسا تے میں کوئی نہیں لینا، اونج کچھ جی رل کے قوت نال میری مدد کرو. ہاں جسمانی مدد میری کرو، پیسہ میں کوئی نہیں جے لینا. اللہ اکبر. اکھے جناب کی کریے؟ آندا آتونی زبر الحدید، آتونی زبر الحدید. میرے کول تسی لوہے دے تختے کٹھے کر کے لے آؤ، لوہے دیاں تختیاں. اللہ اکبر. لوہے دے پھٹے، لوہے دے تختے، لوہا کٹھا کر کے میرے کو لے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. ہاں بھائی لے آؤ پھر میرے کول لوہا لے کے آؤ، لوہے دے تختے لے کے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں لوہے دی دیوار بنانی شروع کر دیتی، اتنی اچھی دیوار بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. نہ ہن یاجوج ماجوج دے دیوار ٹپن دی طاقت ہے تے نہ ہن انہاں وچ اس دیوار وچ کوئی سوراخ کرن دی طاقت رہ گئی ہے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، جدو پہاڑا دیاں دوواں چوٹیاں دے برابر دیوار ہو گئی. ہن کی آندا ہے قال انفخوا، ہن ذرا میرے نال رل کے دے تھلے اگ بال دیو. یہ تھلے اگ بال دیتی. حتی اذا جعلہ نارا، جدو آگی اگ ہو گئی. قال آتونی افرغ علیہ قطرا. جدو اگ نظر آئی ہر پاسے تے ہن کی آندا ہے میرے کول تانبا لے کے آؤ تاکہ میں یہ اتے انڈیل دیاں. تانبا لے آؤ میں دیوار دے اتے انڈیل دیاں. اتوں لے کے تھلے تک تانبا پگھلا کے اس دیوار دے اتے انڈیل دیتا. سیسا پگھلائی دیوار بن گئی. تے کی کہندا ہے فمستطاعوا ان یظہروہ، ہن انہاں کول اس دیوار دے اتے چڑھن دی بھی طاقت نہیں. ومستطاعوا لہ نقبا، اس دیوار دے اندر کوئی سوراخ کر سکتے نے. جدو دیوار بن گئی یاجوج ماجوج تو جان چھٹ گئی. قوم نے سکھ دا ساہ لے آئے تے اے بھی زبان تو بول دے تے کی آندا ہے قال ھذا رحمت من ربی، قال ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا. قال ھذا رحمت من ربی. اوے میرے اگے فریاد کرن والے ہو، مدد میرے کولوں منگن والے ہو، میں مدد تے تہاڈی اللہ دے دتے مال نال کر دتی ہے پر اے چ میرا کمال کوئی نہیں. ھذا رحمت من ربی
یہ سارا کچھ میں کیتا ہے تے اللہ دی رحمت نال کیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کڈا عاجز آدمی ہے، کڈا انکسار ہے بادشاہ ہے، ساری زمین تے پھریا ہے، ساری زمین دا فرما روا ہے، پر عاجزی کنی ہے، ساڈے ٹگے دے سکون نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، کوئی آفت اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ کوئی مصیبت آ گئی، کی آندے نے ہم اس کا مقابلہ کریں۔ زلزلہ آ گیا، نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ نعوذ باللہ سیلاب آ گیا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور جدوں آ کے اس ملک الموت نے تیری سنگی نو دیتا، ادوں مقابلہ کیویں کرے گا؟ کی آندے؟ بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے اسرائیل قرآن جس دم تے گل وچ سنگل ڈالے، کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں تے مار لیاں ہتھکڑیاں، اج کل ملسن تینوں پکڑن والے پھر نکل جاسن سب اڑیاں۔ اوے آ جا ہن دروازہ ہی کھلا، اوے آ جا ہن دروازہ ہی کھلا، تے نہ کر فخر دلیری، او چو دن گزرن نیڑے نیڑے، اے اجل تیاری آ تیری۔ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، اور ایسا بھی کرے تے میرا رب، ویسا بھی کرے تے میرا رب کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ دے پیغمبران دا بھی شیوا یہ ہوئی ہے، یہ جڑا ذوالقرنین نے اپنایا ہے نا، سارا کام کر کے تے کی آندا ہے، ھذا رحمت من ربی۔ یوسف علیہ السلام کو تعبیر پوچھی نا، جیل دے دو ساتھیاں نے جیل دے وچ خواباں دی تعبیر پوچھی، ایک ساکی تے ایک پھانسی تے چڑھن والا۔ اللہ اکبر۔ جدو انہوں نے تعبیراں اپنے خواباں دیاں پوچھیاں تے یوسف علیہ السلام تعبیر دسن تو پہلا کی فرماندے نے؟ بس چھوٹا جہا جملہ میرے مطلب دا ہے، فرماندے نے ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما مما علمنی ربی۔ خواباں دیاں تعبیراں تے میں دساں گا، پر اپنے کولوں نہیں، او دساں گا جو میرے رب نے مینوں علم عطا فرمایا ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، اے میں اپنے رب دے دسے ہوئے علم نال کراں گا۔ اسی طرح دو پیو پتر بیت اللہ بنا رہے نے، جدو اللہ دا گھر بن گیا تے کی کہندے نے، ربنا تقبل منا۔ سمجھ آ گئی جے نا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ بنا لیا، تکبر اچ نہیں آئے، آکڑ اچ نہیں آئے، آنا چاہتے تے ساری دنیا واسطے عبادت دا سب تو پہلا تے سب تو بڑا مرکز بنایا دواں پیو پتراں نے، کو کاٹتے نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ لیکن تکبر اچ نہیں آئے، فخر اچ نہیں آئے، کی آندے نے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ سا بنا دیتا ہی، پر جدوں تک قبول نہ کرے اللہ فائدہ کوئی نہیں۔
اللہ سا بنا تے دتا ہے پر تقبل منا۔ کوٹ اسحاق والو مسجد دیاں ٹوٹیاں لا دیو تے آکھیا کرو تقبل منا۔ لان آڑیاں تے لاندیاں ہی رہنا ہے کی آندے۔ او امام مالک رحمت اللہ علیہ دے بارے آندا ہے نا، مدینے مسجد نبوی چ بیٹھ کے حدیث دا درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، طالب علم سامنے سجے کھبے ٹھیر ماشاءاللہ رونق لگی ہے طالب علماں دی۔ پڑھاندیاں پڑھاندیاں ایک ٹھواں آ گیا جی، ڈنگ مارنا شروع کر دیتا۔ امام صاحب پڑھائی آوندے نے، وہ ڈنگ ماری آوندا ہے۔ امام صاحب پڑھائی آوندے نے، او بیلی ڈنگ ماری آوندا ہے۔ شاگرد کہندے نے استاد جی کی ہویا جے، کیوں ہل رہے ہو، تکلیف محسوس فرما رہے ہو؟ اکھے پترو مینوں ایک ٹھواں ڈنگ مار رہا ہے۔ استاد جی اٹھو پھر انہوں مار دئیے۔ فرمایا نہیں کلاس پوری ہو لین دیو پھر ماریا جے۔ استاد جی کی گل ہے؟ فرمایا وہ اپنی عادت تو باز نہیں آندا، میں اپنی عادت تو باز کیوں آواں؟ او دی عادت ڈنگ مارنا تے میری عادت حدیث پڑھانا۔ او اپنے اترے ہتھ کنڈیاں تو نہیں مڑدا تے میں حدیث پڑھان تو کیوں مڑا؟ کیوں بھائی ٹوٹی لان والیاں ٹوٹیاں لاندیاں بولو تے صحیح آ۔ اے نہ ہونا آکھیا جے بد دعا دیندے نے حافظ نہیں، بد دعا نہیں، انہاں اپنا کام جنہوں اللہ ہدایت دے کی آندے الا ماشاء اللہ، جنہوں اللہ ہدایت دے باقی انہاں اپنا کام کردیا رہنا ہے۔ اساں بولو تے صحیح یار، ساڈا کام کی ہے؟ اساں اللہ دے راہ وچ خرچ کردیا ہی رہنا ہے۔ ٹوٹیاں لتھیاں نے اساں لوا دینیاں نے، نعوذ باللہ اور کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے اساں صحیح کرا دینی ہے، پر آکھنا کی ہے ربنا تقبل منا۔ جے مسجد وچ کرسیاں دی لوڑ پی گئی کی آندے لیا کے دینیاں نے، لیا کے بولو تے صحیح یار، لیا کے دینیاں نے کہ نہیں؟ اونج آواز مٹھی ہو گئی ہے ویسے اللہ کیتا تے اللہ اکبر۔ نہیں بھائی کھل کے بولو، کوئی نہیں، کوشش تسی کرو، سبب میرا رب آوے کھو ذل کرنے نو کون سبب لاندا ہے پیا؟ مسجد نو کسے شے دی لوڑ پئی اللہ دے دتے مال وچوں انشاءاللہ اساں پوری کرنی ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں دس رہا ہاں کہ کوئی نیک کم کر لئی، مسجد دے قاری صاحب دی خدمت کر لئی، امام صاحب دی خدمت کر لئی، گھروں کھانا کھلا دیتا ہے، تنخواہ دے پیسے دے دیتے نے یا ویسے ہی تعاون کر دیتا ہے، تے زبان تو آکھیا کر ربنا تقبل منا۔ اللہ میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا، تیری توفیق نال کیتا ہے۔ اللہ مزہ بھی ادوں ہی ہے اللہ جدو یہ سارا کچھ قبول کر لے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر۔ تو ذوالقرنین بھی کی آندا ہے؟ آندا ھذا رحمت من ربی، اے جو کچھ میں کیتا ہے اے دیوار تانوں بنا کے دتی ہے میرے رب دی رحمت ہے۔ ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ دیوار تے میں بنا دیتی ہے پر جدو میرے رب دا وعدہ آئے گا، قیامت دا دن آئے گا، اس دیوار دا نام و نشان بھی نہیں رہنا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جدو اللہ دا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، یہ سارے دی ساری دیوار ختم ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، تے
میرے رب دا وعدہ بڑا ہی سچا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ قیامت والے دن اسی یجوج مجوج دی قوم نو چھڈ دیاں گے۔ اللہ اکبر، او انساناں نو تنگ کرن گے، پھر سور پھوکیا جائے گا تے پھر ساریاں نو اسی اپنے دربار دے اندر جمع کر لواں گے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے بھی لکھا ہے اور صحاح ستہ دی روایات دے اندر بھی یہ بات آندی ہے کہ اج تک یاجوج ماجوج دے جو یا ویسے تے ساری قوم ہی بڑی طاقتور ہے اور ساری دی ساری اسے آرے لگی ہے کہ ذوالقرنین نے جڑی دیوار بنائی ہے کیوں نہ ہوئے اس دیوار نو توڑ دے۔ اج تک اسے آرے لگی، روز آندے نے، سورج چڑھدا ہے، میدان چا جاندے نے، دیوار نو کھودنا شروع کر دیندے نے، او دے وچ سوراخ کرنے شروع کر دیندے نے، مختلف حربے استعمال کردے نے، پر جدوں شام دا ٹائم آندا ہے تے انہاں دا بادشاہ کی کہندا ہے چلو اے اج چلیے باقی کل توڑ لواں گے، چلو اے چلیے باقی کل توڑ لواں گے۔ انشاءاللہ نہیں کہندے، کل آندے نے، کل پھر مضبوط تے صحیح سلامت دیوار اللہ بنا دیندا ہے، پھر توڑ دینے کوشش کردے نے، شام تک لگے رہندے نے، ایڑی چوٹی دا زور لاندے نے، دیوار نہیں ٹوٹتی، پھر وہ آندا انہاں دا وڈا وڈیرا اور چلو اے چلیے باقی کل توڑ لواں گے۔ اللہ اکبر، کل پھر آندے نے، اللہ دے حکم نال دیوار پھر صحیح سلامت۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، قیامت دے قریب ایک زمانہ آئے گا، وہ دیوار توڑن واسطے آن گے، دیوار توڑنا چاہن گے، تھوڑی جی رہ جائے گی، شام دا وقت ہو جائے گا تے بادشاہ آکھے گا چلو اے باقی انشاءاللہ کل توڑ لواں گے۔ یار کیسی باریک بینی والی گل ہے کہ انشاءاللہ بھی بندے دے منہ ادو ہی نکلدا جدوں رب کڑائے۔ کی آندے اللہ دے اذن، اس دے حکم، اس دی طاقت تو بغیر کوئی انشاءاللہ بھی نہیں یہ کہہ سکتا۔ اللہ اکبر، چلو بھائی چلیے باقی انشاءاللہ کل توڑ دیاں گے۔ جدو انشاءاللہ کہہ کے کرانو جان گے، اگلے دن توڑنی شروع کرن گے تے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، قرآن کہندا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج ومن کل حدب ینسلون، جدو یاجوج تے ماجوج نو آزاد کیتا جائے گا، ہر پہاڑ تو اترنا شروع ہو جان گے، تھلے اتر دے آن گے، انساناں نو تنگ کرنا شروع کر دین گے، اینا تنگ کرن گے، تیراں دی برسات شروع کر دین گے، خون خرابہ شروع کر دین گے، حتیٰ کہ اللہ انہاں دے تیراں دی لاج انج رکھے گا، انہاں نو انج لگے گا کہ جی میں زمین والے سارے انسان ختم ہو گئے نے۔ پھر وہ آسمان وال تیر چلان تے اللہ پھر انہاں دی لاج رکھے گا کہ انہاں دے تیر جدو واپس آن گے تے خون نال لبڑے ہون گے، خون نال تر بتر ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن انہاں دا عقیدہ بن جائے گا، انہاں دا ذہن بن جائے گا، لو بھی ہن ساڈے تو علاوہ دنیا تے کونی جے رہا، آسمان والیاں نو بھی اساں مار چھڑیا، زمین والیاں نو بھی مکا چھڑیا۔
اللہ اکبر. اخیر کچھ انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کو یا دعا کرن گے یا دعا کرن تو بغیر ہی بعض روایات دے اندر آتا ہے انہاں دے جسماں تے، انہاں دے سراں تے، انہاں دے منہاں تے، انہاں دے پورے جسماں تے تھوڑے زخم پھنسیاں نکلنیاں شروع ہو جان گیاں. وہ پھنسیاں اینیاں طول پکڑ جان گیاں کہ انہاں پھنسیاں دی وجہ تو یہ مرنے شروع ہو جان. اے جے یاجوج تے ماجوج دا سارا ڈیٹا جو میں تہاڈے سامنے پیش کیتا ہے. اللہ فرماندے نے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون. اللہ اکبر. ایک قیامت دیاں نشانیاں نے. اس وقت مورخین لکھتے نے اور جو نقشہ نگار لوگ نے وہ لکھتے نے کہ جڑی ذوالقرنین نے دیوار بنائی سی اس وقت صرف او دے چند چھوٹے موٹے آثار تو علاوہ وہ ساری دی ساری دیوار معدوم اور ختم ہو چکی. صرف آثار موجود نے کہ اس جگہ تے وہ دیوار ہے سی. اللہ اکبر کبیرہ. اے او دی پرانی ہون دی وجہ تو لیکن ایک وقت آئے گا انہیں چاہے جنی بھی مضبوط بنائیے تانبا پگھلا کے جنہوں اسی کہنے ہیں سیسا پلائی دیوار چاہے وہ دیوار بھی بنائیے لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے قیامت دا جو ماحول ہے قیامت دا منظر ہے ایک قیامت دا منظر تے نہیں ہے تے اجے قیامت دی تمہید ہے. اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ سخت ترین سیسا پلائی دیوار بھی ایک وقت آئے گا کہ یاجوج ماجوج انہوں توڑ دے. یہ مطلب ہے ہر شے فانی کی آندے ہر شے کلو من سمجھ تو انو ساریاں نو آ گئی ہے پر تسی پڑھ دے نہیں. کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جدو موت آوے تقدیراں دی اتھے لت نہیں اڑدی پیراں دی. جدو موت آوے تقدیراں دی اتھے لت نہیں اڑدی پیراں دی. نہ زوراں وراں امیراں دی وہ جدو کھچ لیندی رب تار نہیں ایک دن مر جائیں گی. اللہ باج نہ غیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی. وہ جدو موت خداوند کل دائی نہ زور کسے دا چل دائی. او وقت گدے نہ ٹل دائی او دی ذات بڑی جبار نی ایک دن مر جائیں گی. اللہ باج نہ غیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی. او تیرے جڑے تیری جوڑی پر دینی پھر اونا دے کیوں مر دینی. جڑے تیری جوڑی پر دینی موڑے اونا دے کیوں مر دینی. اے سب جھوٹیاں گلاں کر دینی نہ ایڈا ظلم گزارنی ایک دن مر جائیں گی. اللہ باج نہ غیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے رب سونے دیاں قدرتاں نے اور کی کہی دینے دتا پتر ذات الہی نی تو دیندی پھرے دہائی نی. میری پیرا نے بوٹی لائی نی نیو دی ذات بڑی جبار نی ایک دن مر جائیں گی. اللہ باج نہ غیر پکار نی ایک دن مر جائیں گی. انشاءاللہ آئندہ جمعے اصحاب کہف دا واقعہ پیش کیتا جائے گا. بڑی شدت نال دا انتظار ہے. مینوں تے کیا گیا سی کہ تسی جناب ڈائریکٹ اصحاب کہف دا واقعہ شروع کرو
لیکن یہ سارا کچھ جو بیان ہویا ہے نا گزشتہ 3 جمعیاں تو یہ اصحاب کہف دے واقعہ دی تمہید سی۔ انشاءاللہ میں اللہ جے میری زندگی رکھی، اللہ تانوں بھی صحت عطا فرمائی رکھی، تو انشاءاللہ یہ واقعہ جڑا میں کوشش تے کراں گا کہ ایک ہی جمعے دے اندر ہی میں تھوڑے سامنے بیان کر دیاں، لیکن ہو سکتا ہے 2 جمعے بھی لگ جان۔ بہرحال میں مکمل تفصیل نال اور اللہ اپنے دی توفیق نال میں تواڈے سامنے بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔